السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مرینا محمود اور آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے اس ملامت کبریٰ کے سلسلے میں چلتی ہوئی چیزوں کے حوالے سے کہ جہاں پہ اسرائیل اپنا زور لگا رہا ہے گریٹر اسرائیل کے لیے ٹرمپ صاحب کی سرپرستی میں کہ عربوں کے وہ علاقے زیادہ سے زیادہ لے سکے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ اس چکر میں سارے سینیریو میں عراق میں بہت بڑا سکینڈل پکڑا گیا، کتنے ارب روپے اس میں پکڑے گئے کرپشن کے، کتنے سیاستدان گرفتار ہوئے ہیں اور کتنے لا میکرز پکڑے گئے ہیں، قانون بنانے والے بھی پکڑے گئے ہیں اور کتنا سونا پکڑا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بات کریں گے عباس اراغچی صاحب کی ٹویٹ کے بارے میں جس میں انہوں نے ٹرمپ صاحب کو صاف کھری چیزیں سنائی ہیں، صاف واضح الفاظ میں باتیں کی ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کے ڈپٹی ایف ایم کے بارے میں بات کریں کہ انہوں نے اپنے 3 نکات بتائے ہیں یہ اس جو مذاکرات کے حوالے سے جو کہ ایران اور اس امریکہ کے آپس میں چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے انڈیا میں جو ہو رہی ہیں، ان کی نئے آرمی چیف آئے ہیں، ان کے حوالے سے بات کریں گے کہ وہ ان کا کون ہے اور کیا ان کی ریپوٹیشن ہے، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اور چائنا نے اسے دھمکی بھی دی ہے انڈیا کو کہ اس کا پانی بند کر دیا جائے گا۔ جہاں پہ ہم سلسلے شروع کریں گے، آپ سے درخواست ہے کہ میرا نیا چینل ہے، آپ اسے سبسکرائب کریں اور اس میں اپنے کمنٹس کے ذریعے بتائیں کہ ہم اس میں اور کیا مزید بہتری لا سکتے ہیں اور آپ کو اس میں کیا چیز بہتر اور کرنی چاہیے، ہمیں کرنی چاہیے اور آپ کو کیا چیز پسند آئی ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے عراق کے حوالے سے۔ عراق میں مڈل ایسٹ میں ان کے جو ہے وزیر اعظم ہیں ان کے علی الزیدی صاحب ان کے ہیں اور ان کے ہاں ایک کرپشن کے لیے کریک ڈاؤن چل رہا تھا عراق میں۔ بہت سے زیادہ لوگوں کے پاس سے جو ملا ہے ان کے گھروں میں سے نکلا ہے، حالانکہ جب سے یہ گیا ہے امریکہ یہاں پہ گیا ہے عراق سے میں امریکہ گیا، انہوں نے اس کی آئل کی کمپنیز کو اپنے ہاتھوں میں ضرور لیا ہے، وہاں پہ ان کا کنٹرول ضرور ہے، لیکن یہاں پہ کرپشن بہت زیادہ ہے۔ جب سے یہ گیا ہوا $350 بلین تو امریکہ US میں ٹرانسفر ہوئے ہیں اور ہم لوگ صرف $1 ارب کے لیے جو ہوتے ہیں IMF کے پاس دھکے کھا رہے ہوتے ہیں اور انہوں نے $350 بلین اب تک باہر ٹرانسفر کیے ہیں۔ لیکن وہاں پہ جب ٹرانسفر کیے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے کچھ ان کی سیاستدان ہیں، 47 سیاستدان ہیں، جس 47 سیاستدان اور قانون بنانے والے لوگ بھی اس میں شامل ہیں، جنہوں نے یہ سونا اور پیسے اور یہ سب چیزیں وغیرہ اپنے گھر میں رکھی ہوئی تھی۔ 20 ارب روپے کی رقم بتائی جا رہی ہے، 6 کلو سونا بتایا جا رہا ہے۔ اس میں علاوہ جو عالیہ صاحب ہے ان کا 81 ملین جو ہے یہ، حالانکہ بہت زیادہ کہتی تھی کہ ہمارے ملک میں بہت کرپشن ہے، اس کے حوالے سے کام ہونا چاہیے۔ سب کو لگتا تھا ان کے گیٹ اپ کے حوالے سے اور جس طرح سے یہ باتیں کرتی تھی کہ بہت اچھی خاتون ہوگی، لیکن سب بڑھتا حیرت میں ان کے مبتلا ہے کہ یہ آخر کیا ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک اور ان کی ہے بہت ہی ینگ سی ہیں، ان کی پولیٹیشین ہے حمدل عباسی، ان کے پاس سے 97% جو ہے $97 ملین نکلا ہے۔ اس کے حوالے سے کافی ان کے سیاستدان بھی پکڑے گئے ہیں، یہ ایک اچھی اور خوشائن بات ضرور ہے۔ اس کے علاوہ جو ہم بات کریں گے عباس اراغچی صاحب نے جو کہا ہے جی کہ انہوں نے 3 باتیں اپنی اس میں کہی ہیں سیدھی سی والے سے، کہ جی بات کی کہ جی امریکہ ایک تو ہم نے اسی طرح سے رہی ہمارے ساتھ، ان MOU جو ہے کرسٹل شفاف اس کی طرح کی ہے جو اسلام آباد میں ہوا تھا، ہمارے ساتھ وہ اسی طریقے سے بات کرے، اسی سے آگے ہم بات کو آگے کریں گے، اپنی چیزوں کو پلان آؤٹ کریں گے۔ دوسری بات انہوں نے کہا ہے جو اپنا جو پیٹ ہے، پالتو جانور ہے، پالتو جو ہے جسے اس نے پالا ہوا ہے پیٹ کو، یعنی کہ اسرائیل کو کہا گیا، انہوں نے اسرائیل کا باقاعدہ نام نہیں لیا، اس کو اپنے کنٹرول میں رکھے اگر یہ آپ کے قابو نہیں آتا۔ تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ جو ہمیں دھمکیاں دینا جو ہے نا یہ بند کریں، اگر ہمیں دھمکیاں دیتے رہے اسی طرح یا ہمارے اوپر اٹیک ہوا تو ہم اس کے جواب میں اٹیک کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ایران کے ڈپٹی FM ہیں انہوں نے مارکو نے دیا ہے ان کے بارے میں، ماریو صاحب کا جو ہے ان کا ٹویٹ، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ لبنان میں جو خانہ جنگی چل رہی ہے، جو ان کی صورتحال ہوئی ہے وہ ویسی کی ویسی ہے، جو جس حوالے سے سیز فائر کا کہا گیا تھا ویسا نہیں ہوا، دھمکیاں دی جا رہی ہیں ایران کو مسلسل۔ اس کے علاوہ جو 6 بلین جو ہے نا ڈالر ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ انفریز ہو جائیں، لیکن یہاں پہ جب ہم لبنان کا ذکر کرتے ہوئے جا رہے ہیں تو ہم کچھ اس سے ریلیٹڈ ایک اور بات کریں۔ اگر ہم نے حال ہی میں دیکھا ہو کہ یہ جو ایران لگا ہوا تھا اس کے حوالے سے کہ جی ہم امریکہ کو یہ لازمی کہیں گے کہ وہ لبنان سے دور رکھے اسرائیل کو، وہ اس کے اندر نہ رکھے 5ویں حصے کے لبنان کے 5ویں حصے پہ اس نے قبضہ کیا ہوا ہے اسرائیل نے، اور وہ جو معاہدہ ہو گیا اس نے تو کام ہی تمام کیا نا، اب وہ نکل نہیں سکے گا، اور اسی لیے وہ اب شام کے اندر بھی گھس گیا، شام سے اردن عراق اس طرح آتے جائیں گے، یہ جو سارا گریٹر اسرائیل کا سلسلہ ہے
لیکن بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ جو لبنان کے وزیر اعظم صاحب تھے وہ کیسے کہتے تھے کہ جی ہمارے ایران کو کہتے تھے وہ کہ آپ لوگ ہمیں جو ہے نا یوز مت کریں اپنے ایگریمنٹ کے حوالے سے، جبکہ ایران کہتا تھی بیٹا آپ اپنے دشمن کو پہچانیں، کہ آپ لوگ اپنے دشمن کو پہچانیں کہ آخر آپ کا دشمن ہے کون ہے، ہم ہے کہ امریکہ ہے۔ لیکن لبنان نے جو کیا اس کی وجہ سے 5واں حصہ جو ہے نا جنوبی لبنان کا وہ وہیں پہ بیٹھ جائیں گے اسرائیل کے حوالے سے، جو ان کی آئی ہے ان کی جو شیخ اس میں جو شامل ہوئی ہے ان کے مادے میں۔ اس کے علاوہ فلسطین کے حوالے سے بہت ہی افسوسناک خبر ہے کہ جہاں پہ عراق اور شام اور اردن ان لوگوں کا جو ہے فلسطین کے حوالے سے جو ہے ان بیچاروں کا فلسطین کے لیے انہوں نے اسرائیل نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے جی کہ وہ تمام جتنے بھی بچے کچے بیچارے اب جو بچے فلسطینی ان کو ایک الگ سے ایک جگہ میں رکھا جائے گا، ایسے جیسے کہ باڑا ہوتا ہے، اور وہاں پر ان کی سویلین میں رکھا جائے گا اسرائیل کی، اور وہاں پہ ٹریکرز لگائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ان پہ نظر رکھی جائے گی، پلس اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا ان کو مارتے بھی رہیں گے، لیکن اتنا نہیں ماریں گے ان کو، ان کی جو ہے جینوسائیڈ اتنی زیادہ نہیں کریں گے کہ عالمی سطح پر بات سنی جا سکے۔ آپ نے دیکھا ہی ہوگا UN نے جو ہے وہ صرف باتیں ضرور کی تھی کہ لبنان میں اتنی خانہ جنگی ہو سکتی ہے یا 1 ملین لوگ جو ہیں وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے چلے گئے، لیکن انہوں نے صرف باتیں شاتیں کی ہیں، عملی طور پر انہوں نے کوئی اقدامات نہیں کیے۔ یہ ایک بہت ہی قابل افسوس بات ہے کہ پاکستان بھی جو ہے پیس جو تھی ان کی کمیٹی کا ممبر ضرور تھا، لیکن پاکستان نے بھی صاف واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ ہم لوگ صرف ان کے پیس کے لیے کام کریں گے، ان کی فلاح بہبود کے لیے کام کرنے کے لیے حاضر ہیں فلسطینیوں کے لیے دل و جان سے، لیکن ہم حماس کو ڈی ویپنائز کرنے میں اس میں حصہ نہیں لیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا میں جو چیف صاحب ان کے جو آئے ہیں وہ ان کے دھیرت سیٹھ صاحب ہیں، ان کے فادر بھی آرمی میں ہی رہ چکے ہیں اور اب یہ چھتیس گڑھ کے گورنر ہیں۔ ان کے علاوہ ان کے جو بھائی بھی ہیں وہ نیوی فوج میں ہیں، ان کی جو ہے بہن بھی ہے، اور یہ 31واں آرمی چیف ہے۔ 31واں آرمی چیف ابھی تک ان کیا ہو چکے ہیں، پاکستان میں سے 17 آرمی چیف چینج ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی کہ 10 سال 7 سے 8 سال ایوب خان صاحب کے ہیں، 10 سال ضیاء الحق خان صاحب کے ہیں، 9 سال مشرف صاحب نے لیے، 6 سال جو تھے کہ وہ باجوہ صاحب کے تھے، اور 6 سال ہی کیانی صاحب کے تھے، اور اب فیلڈ مارشل صاحب کو تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایکسٹینشن ملی ہے ان کی 10 مئی کے حوالے سے جو تھی، عوام نے خوش ہو کر، گورنمنٹ نے خوش ہو کر خیر انہیں ایکسٹینشن دے دی گئی ہے کہ وہ جب تک چاہیں۔ اس کے علاوہ CBC نے بتایا جی کہ بدھ کی صبح کا ایک واقعہ ہے کہ M116 جو ہے ایک جہاز گرا ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کیا ایران نے گرایا یا کہاں گرا ہے، لیکن وہ گشت پہ تھا، صبح 3 بجے سے اڑا تھا، لیکن صبح کے بدھ کو وہ نیچے گرا ہے۔ کیوں گرا ہے، کیسے گرا ہے، ابھی تک اس کے حوالے سے کسی نے نہیں بتایا۔ اس کے علاوہ جو چین کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے، چین جو ہے انہوں نے بہت ہی خاموشی سے فی الحال یہ چیزیں وغیرہ کر رہا ہے، لیکن یہ سننے میں آ رہا ہے اور یہ سب چیزیں کہ بقاعدہ دھمکی بھی دی ہے کہ اس کا پانی بند کر دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے پاکستان کو کہا تھا انڈینز نے کہ ہم آپ کا پانی بند کر دیں گے، اور کئی تو یوٹیوبرز تک آپ دیکھتے ہی ہوں گے، آپ تو وہ بھی صحیح سنتے ہوں گے، آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جی اس پانی میں تو زہر کھول کے دے دینا چاہیے تاکہ وہاں سارے مر جائیں، اور بہت ہی حیران کن بات ہے، اور یہ بات بڑی عجیب و غریب بھی لگتی ہے کہ کیسے یہ لوگ بات کر لیتے ہیں۔ چائنا نے اس کے والے سے یہ ان کے اپنے بھی مسئلے مسائل شروع ہو گئے اگر ایسا ہو جاتا ہے، لیکن عوام جو ہے وہ ابھی تک انہیں مسئلہ پاکستان کے جو ہم مسئلے مسائل میں ہوتے ہیں قریبی ہے کہ علی حیدر آبادی نے اپنی بیوی کو جب طلاق دی ہے تو انہوں نے اس کی ویڈیو بنائی ہے، ایک ٹک ٹاکر تھے یہ، وہ ایک کی ہے رجب بٹ کیا کر رہا ہے جو اس کی بیگم کہ ہم لوگ اس مسئلے مسائل سے نکلتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارے صرف سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے، ٹک ٹاک پہ کیا چل رہا ہے، سب چیزیں کیا چل رہا ہے، ہمارے اپنے ملک میں بھی اتنے ایشوز ہیں نا کہ اللہ ان کی ہمیں سیدھی راہ دکھائے اور ہمیں نیک رستے پہ چلنے کی توفیق دے، ہمارے حکمرانوں کو بھی اور ہمارے سلسلے میں بھی کیا ہی کہا جا سکتا ہے۔ آپ اپنے کمنٹ میں ذرائع کا ضرور اظہار کیجیے گا کہ اس ملحمت کبریٰ کے حوالے سے جو چیزیں چل رہی ہیں عربوں میں اور پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے اور انڈیا کی صورتحال کے حوالے سے، چاہے آپ پاکستان میں چاہے انڈیا میں چاہے آپ باہر رہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔